محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ۔ ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے اصحاب، میرے اصحاب۔ عنوان میں 2 مضامین ہیں، دونوں پر مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے بخاری شریف جلد اول صفحہ 491 سے ایک حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ اور علم کلام کے ماہرین فرماتے ہیں عقائد کو اعمال پر ترجیح حاصل ہے۔ پھر عقیدہ بھی اجماعی، مدار اسلام، مدار اہل سنت والجماعت، مدار اسلام بھی ہے، مدار اہل سنت والجماعت بھی ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر نہ کوئی شخص سامنے اسلام میں رہ سکتا ہے، نہ مسلک اہل سنت والجماعت میں رہ سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا اجرا ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا اجرا ہوا۔ اجرائے خلافت تکمیل نبوت کی دلیل ہے، اور تکمیل نبوت کو ہی ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ایسی محنت کی، ایسی محنت کی۔ عرب کا بگڑا ہوا معاشرہ اس طرح سنوار دیا کہ وہ تہذیب و تمدن کے اماموں پر مشتمل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل تربیت کے بعد جانے سے پہلے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اصحاب کی نسبت اپنی جانب کی۔ حضور کا نزول وحی کے زمانہ میں صحابہ کی اپنی جانب نسبت کرنا ان کی تعلیم و تربیت کی تکمیل کی واضح دلیل ہے۔ آج قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے۔ اگر کسی باپ کا بیٹا نافرمان ہو جائے، اس کے نطفے سے اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میں اس کے کسی قول فعل کا ذمہ دار نہیں، یہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ تباہی کی حساسیت یہاں تک جا پہنچی، اور اللہ کے نبی نزول وحی کے زمانہ میں اپنی طرف نسبت کرے، اصحابی، میرے اصحاب، نبی کے خاندان سے نہیں، نبی کے قبیلے سے نہیں، نبی کے علاقہ سے نہیں، نبی کے رشتہ داروں سے نہیں۔ بلال حبشے سے آئے ہیں، سہیب روم سے آئے ہیں، سلمان فارس سے آئے ہیں، زید بن حارثہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے ہیں۔ سلمان کی ساری ماضی کی حقیقت کتابوں میں رقم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی، میرے اصحاب۔ اگر مرضی اور منشا پہ چلنے والا نہ ہو، حقیقی بیٹا بھی ہو، تو والد اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، حالانکہ انقطاع نہیں ہو سکتا، شرعاً آنکھ نہیں ہو سکتا، لیکن طبیعت کی حساسیت یہ ہے
والد اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے، نزول وحی کے زمانے میں آمینہ کے لال نے نسبت اپنی طرف کی، مختلف علاقوں سے آنے والوں کی، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کی اپنی طرف نسبت کر کے یہ پیغام دیا، ان کی تعلیم اور تربیت کامل ہے، یہ نبی کی تعلیم اور تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ۔ نبی نے اپنی جانب نسبت کی، فرمایا میرے اصحاب جن کو نبی کہے یہ میرے ہیں، ان سے محبت نہ کرنے والا نبی سے رشتہ رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے، تشبیہ دی ستاروں کے ساتھ۔ وجوہات تشبیہ کیا ہے؟ ہر ستارہ بلند ہے، ہر ستارہ بلند ہے، روشنی کے جتنے بھی ذرائع زمین پہ ہو ستارے کے برابر نہیں ہو سکتے، روشنی کے تمام ذرائع سے ستارے بلند ہیں۔ بات کی پوری امت سے نبی کے صحابہ بلند ہیں، ساری امت کے عبادت گزار، امت کے شب بیدار، امت کے مجاہدین، امت کے فائزین، امت کی ساری کریم اکٹھی کر لی جائے، محمد کے صحابی کی کرتے راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے اصحاب نسبت محمدی کے حاملی، انتخاب خدا بندی۔ کون صحابہ؟ فرمایا میرے اصحاب کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، جس طرح روشنی کے تمام ذرائع سے جتنا مرضی بڑا بلب لگا لیجئے، یہ بڑی بڑی لائٹیں ہیں، لیکن روشنی کے ان تمام ذرائع سے ستارے بلند ہیں۔ بات کی پوری امت سے نبی کے صحابہ بلند ہیں، کوئی ستارہ روشنی اور نور سے خالی نہیں، کوئی صحابی ایمان سے خالی نہیں۔ ستاروں میں فرق کے مراتب ہے، صحابہ میں بھی فرق کے مراتب ہے، لیکن روشنی ہر ستارے میں، ایمان ہر صحابی میں، صداقت ہر صحابی میں، عدالت ہر صحابی میں، حیا ہر صحابی میں، شجاعت ہر صحابی میں، عفت ہر صحابی میں۔ اگر کوئی ستارے کی طرف تھوکے ستارے پہ نہیں جاتا، منہ پہ آتا ہے تھوکنے والے کے۔ اگر کوئی صحابی پہ پھونکے صحابی پہ نہیں جاتا، منہ پہ آتا ہے پھونکنے والے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، جنہیں نبی کہے میرے، جنہیں نبی کہے میرے، اور اگر ان کو کوئی تسلیم نہ کرے اسے نبی کو اپنا کہنے کا حق ہے نہیں ہے، یا اسے نبی کی شفاعت کی امید رکھنے کا جواز ہے نہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو، فروعی مسائل
اصول میں تم کا اختلاف تھا، فروعی مسائل میں جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت مل جائے گی، جنت چلے جاؤ گے۔ کئی راستے ہیں جاتے سب ایک منزل پہ، فروعی مسائل میں جس کی ابتدا کر لو گے جنت چلے جاؤ گے۔ عرض میں نے یہ کیا، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی میں جماعت تیار کی ہو، جاتے ہوئے پھر کہہ کے گیا ہو میرے بعد ان کی ابتدا کرنا، میرے بعد ان کے پیچھے چلنا۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی نبی جماعت تیار کر کے آئیڈیل بنا کے نمونے کے طور پہ انسانیت کو دے کے انسانیت کو اس کی طرف متوجہ کر کے نہیں گیا، بلکہ ہر نبی بعد والے نبی کی بشارت دے کے گیا ہے۔ لیکن یہ آمینہ کے لال واحد نبی ہے، صحابہ کی جماعت تیار کر کے کہا اصحابی کم نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور پھر جماعت صحابہ میں سے دو افراد کی تخصیص کی۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ پھر ان دو میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پاسے اشارے دیے، نامزد نہیں کیا، نص نہیں فرمائی، اشارے دے دیے کہ آئے پراسس سے، لیکن پراسس سے امت کسی اور کو نہ لائے، اسی کو لائے جسے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حج کا امام بنا دیا، اسی کو لائے جسے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی سونپ دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، علامہ شاہ نواز فاروقی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری تیاری کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کیا، کیونکہ نبی کے بعد نبی آ جاتا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا خلفہ نبی دوسرا نبی آ جاتا۔ فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وسیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے، خلفاء۔ آیت استخلاف میں پروردگار عالم نے صحابہ کرام میں سے کچھ افراد سے، وہ صحابہ جو نزول آیت کے وقت موجود تھے، انہیں خطاب کیا منکم، کم خطاب کا ہے۔ پھر ان میں سے چند افراد سے وعدہ خلافت کیا، اس پہ من دلالت کرتا ہے جو تبعیض کا ہے۔ خلافت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا، خلافت عطا کر کے اس وعدہ کو پورا بھی اللہ نے کیا۔ جب خلافت دینے کا وعدہ بھی اللہ کا ہے، خلافت عطا بھی اللہ نے کی ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا اس کے نمبر پہ وہ آ جائے، اس کے نمبر پہ یہ آ جائے، پھر جو جس کا نمبر ہوتا ہے وہی اسی نمبر پہ آتا ہے۔ فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، اجرائے نبوت کی نفی، اجرائے خلافت کا اثبات۔ فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، خلفاء ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ پھر جناب عمر، پھر جناب عثمان، پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ خلافت کا اجرا مصطفیٰ کی ختم نبوت کا عملی اظہار ہے۔ تو کوئی نبی یہ انتظام کر کے نہیں گیا، ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا۔ حضور کے بعد قیامت آنا ہے، نبی پیدا نہیں ہونا۔ اس درمیان کے عرصے میں رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے خلفاء تھے، اور حضور نے ایک کام اور فرمایا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء
انبیاء کے وارث ہیں، انہیں انبیاء کا وارث بتایا، نائب بتایا۔ یہ بھی نبی کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کی واضح دلیل ہے۔ یہ علماء نائب ہیں، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ ہمارے اکابر، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اسلاف، یہ تو حضور کے حقیقی وارث ہے، حقیقی وارث ہے۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے۔ جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بات ختم کرنے لگا تو توجہ کیجئے، مرزائیوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت ان کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی جب انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے نبوت کی تصدیق ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کس کو چھوڑ رہے ہو اور کس کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ قرآن کے دلائل الگ، سنت کے دلائل الگ، امت کا اجماع الگ، قیاس کی تائید الگ۔ اگر عقل سے کام لیتے تب بھی حقیقت سے دور نہ ہوتے۔ عقل کہتی ہے اتنے بڑے منصب پر وہی آتا ہے جس سے بڑا اس وقت اور کوئی نہ ہو، اور وہ ہر خوبی میں بڑا ہوتا ہے۔ نبوت کے کچھ لوازمات ہیں، نبوت کے کچھ اوصاف ہیں، نبوت کی کچھ ظاہری علامات ہیں۔ یاد رکھیے نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، حکیم نور الدین کا تیار کیا ہوا نہیں ہوتا۔ نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، حکیم نور الدین کا تیار کیا ہوا نہیں ہوتا۔ بھیڑے کی تعلیمات سے نبی نہیں بنتا، عرش سے آنے والے احکام سے نبی بنتا۔ نبی منتخب ہوتا ہے، نبی منتخب ہوتا ہے۔ نبوت رب کا انتخاب ہے۔ اور یہ نوجوان، یہ صحابہ کے وفادار جانثار، یہ تو اس بات پہ، اس نظریے پہ پختہ ہے کہ نبوت ہی نہیں، صحابیت بھی رب کا انتخاب، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حدیث ذکر کی، اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی صحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے صحاب کو خود چنا ہے۔ تو نبوت رہی، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ نہ نبی خود بن سکتا ہے، نہ صحابی خود بن سکتا ہے۔ نبی کو بھی رب چنتا ہے، صحابی کو بھی رب چنتا ہے۔ جب دونوں کو چنا نبی نے ہے تو جیسے نبی پہ تنقید جائز نہیں ہے، ایسے یہ صحابہ نبی پہ بھی جائز نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ انتخاب خدا بندی، نبی منتخب ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر، نہ بھول کر، نہ اپنی مرضی، مشیت اور ارادہ سے، نہ دیگر کے جبر اور اکراہ سے۔ کہاں لے گئی زلیخا یوسف کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یوسف تھے کہ نظر اٹھا کے بھی نہیں، اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں
اگر آپ سمجھ سکے تو نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی ہی معصوم ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے، سبحان اللہ اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے، وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن سزا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے، نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے، نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ معبود ہے، توجہ ہے، میں نہیں کہتا آپ سو، اگر جی کرے تو لگا بھی لے، منع بھی نہیں کرتا، توجہ ہے، اللہ معبود ہے اور اللہ ہی، بلند آواز سے اللہ ہی، انبیاء معصوم ہے، انبیاء معصوم ہے اور انبیاء ہی معصوم ہے، سبحان اللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت لازمہ نبوت ہے، عصمت اور نبوت میں علماء کرام طلباء عظام نسبت تساوی کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہے، جیسے انسان ناطق سے جدا نہیں، ناطق انسان سے جدا نہیں، نبوت معصومیت سے جدا نہیں، معصومیت نبوت سے جدا نہیں۔ ایک بات اکابر کی موجودگی میں عرض کروں گا، ختم نبوت کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر ایک انکار صراحتاً، اس کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے یا کسی مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کی جائے، یہ صراحتاً انکار ہے۔ نمبر دو دلالتاً، کہ نہ دعوی نبوت ہو نہ کسی کے دعوی نبوت کی تصدیق ہو حضور کے بعد، البتہ وہ وصف جو لازمہ نبوت ہے غیر نبی میں تسلیم کر لیا جائے، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، یہ دلالتاً ہے، یہ دلالتاً ہے۔ اور حضرت ابوبکر نے سارے سوراخ بند کیے تھے، چھوڑا نہیں تھا، کپڑا ختم ہو گیا پاؤں کی ایڑی رکھ دی، سارے سوراخ بند کرنے چاہیے تاکہ ختم نبوت کا عقیدہ کامل طریقے سے محفوظ رہ سکے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، علماء اکرام، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، نہ اپنی مشیت اور مرضی سے، نہ کسی کے جبر اور اکراہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں بچاتے ہیں، ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی وہ گناہ کر سکے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک ان کی فطرت پاکیزہ اور عالی ہوتی ہے، نمبر دو ان پر عصمت کی چادر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، آپ اٹھائیے الفضل اخبار اگست 1938 کا 13 اگست، مرزا بشیر الدین محمود نے اقرار کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ خطوط امام بنام غلام، اٹھائیے صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ اپنے مریدوں سے شراب منگوایا کرتے تھے، تو جس کی زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک گناہ کاریوں میں، سیاکاریوں میں دبی ہوئی ہو، اسے تو شریف انسان نہیں کہنا چاہیے، تم نبی کہہ رہے ہو۔ مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اور کہتا ہوں توجہ، نبی کا علم بھی حتمی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ حضور کا علم کتنا حتمی اور یقینی ہے، جنگ سے پہلے فرمایا فلانا مر کے یہاں گرے گا،
فلانا مر کے یہاں گرے گا، فلانا مر کے یہاں گرے گا. بدر میں وہی گرے کہ نہیں گرے؟ اور یہاں محمدی بیگم کے بارے میں درجنوں پیشین گوئیوں میں سے کوئی ایک بھی سچی ہوئی تو کوئی بتائے، کوئی ایک. تریاق القلوب میں لکھا ہے سفر جو قمری اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد آتا ہے، تو جو اسے چوتھا مہینہ کہے اس کے علم کی پوزیشن آپ خود دیکھ لیں. اسے نبی مان لیا، اس ہستی کو چھوڑ کر جو انبیاء کی امام بنی، اس ہستی کو چھوڑ کر جس کے بارے میں میثاق، عہد، پیمان اللہ نے عالم ارواح میں پہلے لیا. جب انبیاء نے عہد کیا تو پھر اللہ نے انہیں منصب دے کے دنیا میں بھیجا. اللہ نے عالم دنیا تک اسے مؤخر نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا. نبی صادق و امین ہوتا ہے. یہاں صداقت اور امانت کا دیکھیے دعویٰ کر دیا کہ میں نے 50 کتابیں لکھنی ہیں، 50 جلد میں کتاب لکھنی ہے، براہین احمدیہ. پیسے ایڈوانس جمع کرواؤ. ایڈوانس لوگوں نے کروائے، وہ گھسی پٹی معلومات 5 پہ جا کے ختم ہو گئی. اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں یا پیسے واپس کرو یا 45 جلدیں دو، یا پیسے دو یا 45 جلدیں دو. تو اب مکاری دیکھیے. مدعی نبوت، جھوٹا نبی کہنے کا میں قائل نہیں ہوں. نبی سچا ہی ہوتا ہے یا پھر نبی ہوتا ہی نہیں. ہاں جھوٹا دعوی نبوت تو کہہ سکتے ہو، جھوٹا نبی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ جب جھوٹا نبی کہا نبوت تو مان ہی نہیں. نبوت میں تقسیم نہیں ہے، انسانوں میں ہے. انسان سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے. نبی سچا ہی ہوتا ہے یا پھر نبی ہوتا ہی نہیں؟ نبی ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب لوگوں نے اصرار کیا تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے. میں نے وعدہ پورا کر دیا، 5 میں نے لکھ دی، نقطہ تم ڈال لو، 50 پورا ہو جائے. یہ ختم نبوت والے بھی بڑے ذہین ہو، بہت ذہین ہے. مرزے کے کسی ماننے والے نے یہ بات بتائی تو وہ ایک مرزائی کی دکان پہ چلا گیا. 500 روپے کا سامان تھا، 50 دے کے اٹھا کے چلنے لگا. کہنے لگا بھائی جان سامان تو آپ نے 500 کا لیا ہے، دے کے آپ 50 جا رہے ہیں. وہ کہنے لگا 500 میں اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے. 50 میں نے دے دیے، نقطہ آپ لگا لو، 500 پورا ہو جائے. اور دکاندار مرزا ہی کہنے لگے یہ کس الو کے پٹھے نے کہا؟ اسی نے. تو یہ ہے امانت و دیانت، یہ ہے امانت و دیانت. اپنے نبی کی امانت اور دیانت کی بات کروں تو طویل ہو جائے گی. اور پھر ایک بات اور ہے، کبھی کسی نبی نے کسی سکول میں داخلہ لیا؟ نہیں. کبھی کسی نبی نے کسی انسان سے پڑھا؟ یہ کتابیں لکھنے کے نام پہ پیسے بٹورتا رہا. کسی نبی نے آج تک کوئی کتاب لکھی؟ نبی کی تو باتیں بھی محدثین نے لکھی ہیں. نبی پہ اترنے والے قرآن کو لکھنے کے لیے بھی کتاب وحی تھے. جو کسی سکول میں داخل ہو، جو سکول میں فیل ہوتا رہے، مرغا بن کے ٹیچروں کے ڈنڈے کھاتا رہے، اسے تو لائق انسان نہیں کہنا چاہیے. تم نبی مان بیٹھے. نبی میں جسمانی عیب نہیں ہوتا، جسمانی عیب نہیں ہوتا. اور جس کا فرنٹ ہی داغدار ہو، فرنٹ ہی داغدار ہو، اس کو کسی ڈینٹنگ پینٹنگ ورک شاپ میں بھیجنا چاہیے، کسی ہسپتال داخل کروانا چاہیے. اس کا دعوی نبوت تو عقل ماری گئی اس پیغمبر کو چھوڑ کے جس کے حسن کی زکات میں دنیا حسین ہوئی، جس کے جمال کی خیرات میں دنیا جمیل ہوئی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں. تم نے کس کو چھوڑا، کس کو پکڑا؟ اس ہستی کو چھوڑا، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نور کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ
वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारे के दुनिया शाफे हुक्मा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए, काली नदी पत्थर बरसाए, उसमें छिड़की प्यार की शबनम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके वस्तारू शफा दी, दान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहर सखावत काने मरफ़त, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, दावत फिक्र दे, हमें भी फिक्र है, दावत फिक्र देता हूँ मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के झूठे दावे नबुव्वत पर लानत भेज कर हुजूर के दामन खत्म नबुव्वत से जुड़ जाइए, सारी खताएं मुआफ हो जाएंगी। मौलाना जफर अली खान ने क्या खूब कहा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं खाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल